السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز دوستو، ہم اپنے چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے متعلق بہت ہی اہم ہے۔ حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا سے جانے سے پہلے واضح طور پر فرما دیا تھا کہ یہ وقت حضرت امام مہدی کے ظہور کا وقت ہے، اور اس پیشن گوئی پر انہوں نے دو دلائل حدیث سے بہت ہی مضبوط دیے ہیں، جن کو سن کر آپ بھی کہہ اٹھیں گے کہ واقعی یہ وقت حضرت امام مہدی کے ظہور کا چل رہا ہے۔ میرے دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو میرے دوستو، ہم اپنی ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی رہ جائے گا تو اللہ اس ایک دن کو اتنا لمبا کر دیں گے کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص آئے گا جو اس دنیا کو، جو پہلے ظلم و ستم سے بھری ہوئی ہوگی، عدل و انصاف سے اس کو بھر دے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا نام میرے نام پر ہوگا، محمد یا احمد، اور اس کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام پر ہوگا، عبداللہ۔ اور ایک روایت میں فرمایا کہ اس کی والدہ کا نام بھی میری والدہ کے نام پر ہوگا، یعنی آمینہ۔ میرے دوستو، مہدی ان کا لقب ہوگا جس کے مطلب ہے ہدایت یافتہ۔ میرے دوستو، حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور 40 سال کی عمر میں ہوگا، اور 7 یا 9 سال تک وہ دنیا میں رہیں گے، اور ان کے ظہور خانہ کعبہ میں ہوگا۔ میرے دوستو، یہ مختصر سا تعارف تھا حضرت امام مہدی کا۔ اب بات کرتے ہیں ان دو دلائل کے جو حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے دیے ہیں۔ نمبر 1 دلیل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد میری امت میں ہر صدی کے شروع میں کچھ لوگ آئیں گے جو میری سنتوں کو زندہ کریں گے اور بدعتوں کو ختم کریں گے اور دین کی تجدید کریں گے۔ ان کو مجدد کہا جاتا ہے۔ پھر میرے دوستو، ہر صدی میں مجدد آتے رہے، جیسے پہلے رسول آتے رہے، پھر جیسے رسولوں میں اولو العزم رسول ہوتے ہیں، اسی طرح فرمایا کہ ان مجدد حضرات میں بھی اولو العزم مجدد ہوتے ہیں۔ اب میرے دوستو، غور سے بات کو سمجھنا، ان مجدد حضرات میں جو پہلے بڑے مجدد اولو العزم مجدد تشریف لائے، ان کا نام ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ۔ یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 5ویں صدی میں تشریف لائے، جن کو پوری دنیا جانتی ہے۔ ان کے بیان میں ایک عجیب تاثیر تھی۔ جب یہ حضرت اللہ کا جلال بیان کرتے تھے تو ان کا بیان سننے والوں میں سے کئی لوگوں کی روح نکل جاتی تھی۔ تو میرے دوستو، ان کے بعد جو بڑے مجدد تشریف لائے، ان کا نام ہے احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ، جن کو لوگ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وفات کے 500 سال کے بعد تشریف لائے۔ میرے دوستو، مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب میرے بعد جو بڑا مجدد تشریف لائیں گے وہ حضرت امام مہدی ہی ہوں گے۔ اب یہاں غور کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 5ویں صدی میں پہلے بڑے مجدد تشریف لائے شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، اور 10ویں صدی میں دوسرے بڑے مجدد تشریف لائے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ۔ اب میرے دوستو، ہر بڑے مجدد کے درمیان 5 صدیوں کا فاصلہ ہے، اور اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو اب یہ وقت 15ویں صدی کا ہے۔ اس کو دلیل بنا کر پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے والا ہے۔ اب میرے دوستو، ہم بات کرتے ہیں پیر ذوالفقار نقشبندی رحمت اللہ علیہ نے جو دوسری بڑی دلیل ہمیں دی ہے، وہ بھی بہت ہی اہم ہے، وہ بھی غور سے سننے والی اور سمجھنے والی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوں گے، اب میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، بے شک تم ان کے
نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ کہ اگر وہ کسی بل میں گھسے تھے تو تم بھی بل میں گھسو گے۔ یعنی یہ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بنی اسرائیل والے اگر کسی بل کے اندر گھسے تھے تو یہ امت بھی بل کے اندر ضرور گھسے گی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل میں سے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کی ہوگی تو اس امت میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کریں گے، ہو بہو تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، حضور نے فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ جو ان کے ساتھ پیش آیا وہ اس امت کے ساتھ بھی پیش آئے گا۔ اب میرے دوستو ذرا غور سے اس بات کو سمجھنا کہ ان کے ساتھ کیا پیش آیا، ذرا غور کرنا۔ یہودیوں کو اللہ پاک نے اس دنیا میں بہت نعمتیں دے رکھی تھی، یہ قوم بھی بہت ناشکری تھی۔ ان کی ناشکری کی وجہ سے ان پر 2 مرتبہ اللہ کی طرف سے مصیبت آئی، اللہ کی طرف سے عذاب آیا۔ پہلی مصیبت ان پر جو آئی وہ 700 سال کے بعد آئی۔ 700 سال ان لوگوں نے عیش کی، 700 سال کے بعد ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان سے تاج و تخت چھین لیا اور ایسے لوگ ان پر مسلط کر دیے جن لوگوں نے ان کو مار مار کر بیت المقدس سے باہر نکال دیا۔ پھر اللہ پاک نے ان پر دوبارہ فضل احسان فرمایا کہ ان کو کچھ عرصہ کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے پھر ان کو وہی نعمتیں واپس عطا فرمائیں، وہی طاقت اور وہی حکومت اللہ نے ان کو واپس دے دی۔ لیکن میرے دوستو ان لوگوں نے پھر غفلت کی، پھر اللہ کی نافرمانی کی، تو ٹھیک 700 سال کے بعد پھر اللہ نے ان سے نعمتیں چھین لی اور رومیوں نے بیت المقدس میں 50,000 سواریاں بھر کر خزانوں کی روم میں لے گئے۔ اس وقت بیت المقدس کا سارا خزانہ میرے دوستو روم میں ہے۔ اب جب حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے تو وہ روم کو فتح کریں گے اور وہ سارا خزانہ وہاں سے لے کر بیت المقدس جائیں گے۔ میرے دوستو 2 مرتبہ بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا ہی واقعہ پیش آیا، قرآن میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ میرے دوستو 2 مرتبہ بنی اسرائیل پر ذلت آئی ان کی غفلت کی وجہ سے۔ اب میرے دوستو ذرا غور کرو، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بنی اسرائیل کریں گے وہی میری امت کرے گی، اس کا مطلب ہے کہ اب ہمارے ساتھ بھی وہ ہوگا جو بنی اسرائیل کے ساتھ ہوا۔ اب ہم دیکھیں کہ 700 سال کے بعد ہمارے ساتھ کیا ہوا، یعنی امت محمدیہ کے ساتھ کیا ہوا۔ تو میرے دوستو امت محمدیہ پر جو پہلی ذلت آئی وہ بھی 700 سال کے بعد آئی، جبکہ تاتاریوں نے مار مار کر مسلمانوں کا برا حشر کر دیا، یہاں تک کہ ایک دن میں 4 لاکھ مسلمانوں کو قتل کیا۔ اور اس وقت پوری دنیا میں کسی جگہ پر بھی مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی۔ ٹھیک 700 سال کے بعد مسلمانوں کے ساتھ بھی وہی ہوا۔ تاتاریوں کا مسلمانوں پر ایسا روب اور دبدبا تھا کہ اگر کوئی تاتاریوں کی عورت راستے چلتے کسی مسلمان کو کہہ دیتی کہ تو یہیں رک، میں تجھے قتل کرنا چاہتی ہوں، میں گھر سے خنجر لے کر آتی ہوں اور تجھے قتل کروں گی، تو وہ مسلمان کی اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ وہ وہاں سے چلا جائے۔ وہ عورت گھر سے خنجر لے کر آتی اور اس مسلمان کو قتل کر دیتی تھی۔ مسلمانوں پر ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے۔ پھر میرے دوستو 20 سال کے بعد تاتاری مسلمان ہو گئے۔ ان کے مسلمان بننے میں 2 خاموش قوتیں تھی۔ ایک خاموش قوت تو تھی اللہ والوں کی، جنہوں نے تاتاریوں پر محنت کی، توجہات ڈالی اور ان کو قریب کیا، اور دوسری خاموش قوت جو تھی وہ مسلمان عورتوں کی تھی۔ تاتاریوں نے مسلمان عورتوں کو، بچیوں کو اپنے گھر رکھ لیا۔ اب یہ مسلمان عورتیں رہتی تو تاتاریوں کے گھروں میں تھی، لیکن دل سے ایمان والیاں تھی۔ ان عورتوں نے اچھے اخلاق سے اپنے خامدوں کا دل جیت لیا اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کی۔ اس طرح اللہ والوں کی محنت اور عورتوں کی محنت سے اللہ پاک نے پھر سے اسلام کو غالب کیا۔ اور بھی میرے دوستو بنی اسرائیل کو دوسری ذلت 700 سال کے بعد ہوئی۔ اب میرے دوستو اس امت میں تاتاریوں کے بعد پھر 700 سال ہو چکے ہیں، یعنی اب 1400 سال ہو چکے ہیں، اور اب ہم پھر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے دوستو حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی فرماتے ہیں کہ اب پھر یہاں کچھ بڑا ہونے جا رہا ہے جو امت مسلمہ کو اندھیروں سے نکالے گا، ذلت سے نکالے گا۔ حضرت فرمانے لگے اب تو بس حضرت امام مہدی علیہ السلام آج آ جائیں،
کل آ جائیں یا پرسوں آ جائیں، اس کا علم تو اللہ کو ہے، لیکن ان کا وقت قریب ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ ہم سب کو حضرت امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی بنائے۔ میرے دوستو، آپ کو حضرت کے دلائل کیسے لگے کمنٹس میں آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیرہ، اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن بر وقت آپ کو مل سکے۔ تو اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔